آج کی ویڈیو میں کیسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو 4 شخصیات کی کہانی ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے۔ یہ ویڈیو کسی کی تذلیل یا کردار کشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس اصول کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ شہرت ہمارے لیے ایک امتحان ہوتی ہے۔ انسان محنت کر کے ایک مقام حاصل کرتا ہے، لیکن اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی، کردار اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ پہلی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ اس ساری کہانی کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں 2 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے پورا سال محنت کی، اپنے جو مضامین تھے ان کی اس نے اسٹڈی کی، ماں باپ کی بات مانی، جہاں ماں باپ نے بھیجا وہ اسکول گیا، جہاں ماں باپ نے بھیجا وہ اکیڈمی گیا، یا جو بھی اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے اس کے اوپر چیزیں عائد ہوتی تھی وہ ساری کی ساری اس نے اپنائی۔ اس نے دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ یہ ساری محنت سال کے بعد جب اس کے امتحانات کی صورت میں نتیجہ آیا، اس کا رزلٹ آیا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کی پہلی پوزیشن ہے۔ اب عام آدمی بھی اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ ظاہر ہے اس نے پورا سال محنت کی ہے، سارے اس کی ریکوائرمنٹس پورے کی ہیں، تو اس کی پہلی پوزیشن آ گئی ہے۔ اب ہے دوسرا اسٹوڈنٹ، محنت اس نے بھی کی ہے، لیکن کس طرح کی ہے؟ پورا سال وہ بھی مصروف رہا ہے، لیکن جھوٹ بولتا رہا ہے۔ جہاں ماں باپ نے بھیجا وہاں نہیں گیا، نہ اسکول گیا، نہ اکیڈمیز گیا، نہ اس نے ماں باپ کی وہ ساری خواہشات پوری کی جو ماں باپ چاہتے تھے اس سے، اور نہ اس نے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کی جو اس امتحان کے لیے ضروری تھی۔ کلاسیں چھوڑتا رہا، غلط صحبت اختیار کرتا رہا۔ سال تو اس کا بھی ختم ہو گیا، امتحان اس نے بھی دیا، لیکن یہ فیل ہو گیا۔ اب آپ نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ ان دونوں، اس مثال کے اندر 2 کردار تھے، دونوں نے محنت کی ہے لیکن نتائج مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عام آدمی کو بھی آپ اس بات کو سمجھائیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ یہی ہم آگے آنے والے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ نے اسی نظریے سے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ ایکچولی اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک نے صحیح راستے پر محنت کی، ایک نے غلط راستے پر محنت کی، پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہارڈ ورک alone is not enough, direction matters۔ اسی طرح زندگی میں صرف محنت ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر محنت کے ساتھ تکبر، غرور، غلط نیت یا دوسروں کی تذلیل شامل ہو جائے تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ آج ہم 4 پاکستان کی معروف شخصیات کا ذکر کریں گے۔ ان کے بارے میں مختلف قانونی اور عوامی معاملات سامنے آئے ہیں، لیکن یہاں مقصد کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سبق پر غور کرنا ہے کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات اور ہر قدم پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پہلی شخصیت عمران خان ہے۔ انہوں نے برسوں سیاست میں محنت کی، متحرک رہے، لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ متحرک کیا اور اقتدار تک پہنچے، لیکن ایک عوامی رہنما کے لیے زبان، رویہ اور اختلاف کے انداز میں احتیاط ہونی چاہیے۔ سیاست میں سخت بیانات عام ہوتے ہیں، مگر طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاور ڈیمانڈز رسپانسبلٹی۔ اب عمران خان صاحب نے بھی محنت کی، سب کو پتہ ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے، وہ کہاں ہے اس وقت، یہ سوچنے کی ضرورت ہے عوام کو۔ اب اس بات سے ہٹ جائیں سارا کہ یار جو عمران خان کو پسند کرنے والے ہیں، جو ناپسند کرنے والے ہیں، اس بات کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ بندے کا رزلٹ، جو میں نے پہلی مثال دی کہ بندے کا رزلٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کس ڈائریکشن میں محنت کی ہے۔ صرف اسی بات پر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں محنت کریں جس کے نتائج ہماری کامیابی کی ضمانت ہوں۔ اس کے لیے آپ کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اگر نتائج غلط ہیں تو ظاہری بات ہے ہم سے ہی کہیں غلطی ہوئی ہے، ورنہ تو اللہ کے قوانین جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، ان کے نتائج صحیح آنے چاہیے۔ اگر نتائج صحیح نہیں آئے محنت کے باوجود تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسری شخصیت ہے خلیل الرحمان قمر صاحب۔ اس کے اوپر میں بہت پہلے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈرامہ رائٹرز ہیں۔ جب تک یہ انسان میڈیا پہ نہیں آئے تھے، ان کو شہرت نہیں ملی تھی، فیم نہیں ملا تھا، بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ظاہری بات ہے جن کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا فلم یا ڈرامہ سے، وہ بہت زیادہ ہمارا طبقہ صرف ایکٹریسز اور ایکٹرز کو جانتا ہے۔ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، جو بیک گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، ان کو لوگ کم ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میڈیا کی پہنچ لوگوں تک ہوئی تو اب عام آدمی بھی ان کردار کو جاننے لگ گئے ہیں۔ اسی طرح خلیل الرحمان قمر صاحب کو بھی جب میڈیا پہ آئے تو لوگ جاننے لگ گئے۔ اب لیکن ان کے انداز کے اندر، ان کے انٹرویوز میں آپ جج کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے تکبر کی بات کرتے ہیں، میں مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے یہ، مطلب وہ
باتیں کرنے کی ہے نہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت عزت دی ہے تو یہ مقام شکر ہے, مقام فخر تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب جھوٹ لکھ رہے ہیں. جو کہانی لکھتا ہے وہ جھوٹ لکھتا ہے نا, اور جھوٹ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی, مطلب اس کو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اللہ کا قانون ہے. اس کے اوپر ایسا کوئی فخر کرنے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ذریعہ روزگار ہے, لیکن یہ کوئی ایسی قابل فخر بات نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر آ کے آپ اس لہجے میں لوگوں سے بات کریں کہ پتہ نہیں آپ کیا چیز ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ بات شروع ہوئی تھی ایک ماروی سرمد کے ایک ٹی وی شو سے, جو ان کو ایک نیگیٹو شہرت ملی, حالانکہ اس میں وہ ٹھیک تھے. میں ان کی غلطی آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں وہ ٹھیک تھے. اس نے ایک تعلیم یافتہ اور مہذب آدمی کی طرح جب ایک بندے نے بات کی تو اس نے سنی. جب اس کی باری آئی تو اس نے پہلے سے ریکویسٹ کی اس خاتون کو بھی اور جو باقی حضرات بھی تھے کہ بھائی میں نے آپ کی بات غور سے سنی ہے, پلیز جب میں بات کروں تو بیچ میں نہ بولیے گا. وہ کوئی سوال ہو تو آپ نے بعد میں بات کرنی ہے. یہ طریقہ ٹھیک ہے, یہ ایک مہذب انداز اس نے اپنایا. لیکن جیسے انہوں نے بات شروع کی تو اس خواتین نے بیچ میں سے ٹوکا اس کو. ایک دفعہ انہوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئی. اب ان کا جو لہجہ تھا, بات یہ ٹھیک کر رہے تھے, قاعدے قانون کی بھی بات کرتے ہیں, اللہ کی بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنے تکبرانہ انداز میں بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں. مطلب اللہ کی قانون کی بھی اگر بات کسی بندے کو سمجھا رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی اینکر سے, تو وہ اس طرح بات کر رہے تھے کہ جیسے یہ میری بات ہے. یہ اب تکبر جب شامل ہو گیا تو ظاہری بات ہے پھر اس نے وہ مقام دیکھا, ذلت والا مقام. اس عورت کے چکر میں وہ آئے, پھر پبلکلی ظاہر ہے وہ یہ اس سے بڑی ذلت کا کیا مقام ہے کہ صاحب اولاد ہے. ظاہر ہے ان کی اس کی فیملی بھی ہے, بچے بھی ہیں, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے. جب اس طرح کی چیزیں سنتا ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم کہنے کے لیے ہم نے تو صرف ویڈیوز دیکھی, سوشل میڈیا پہ سنا اور ہم بھول گئے, لیکن یہ اس شخص کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جس کے ساتھ یہ گزرتی ہے. لیکن بہرحال میری سمجھ کے مطابق یہی بات ہے کہ ان کے اندر تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے انہوں نے وہ رزلٹ دیکھا. مطلب میرے ایکسپیرینس کے حساب سے تو یہی چیز ہے. تیسری شخصیت ہے انجینئر محمد علی مرزا. میں نے بھی ان کو سنا ہے, خوبصورت بات کرتے ہیں. جس طرح غامدی صاحب بات کرتے ہیں, دین کو سمجھ کر وہ بات کرتے ہیں, مطلب اسی طرح کا اس کی بھی لائن ہے اس آدمی کی. لیکن اس کو جیل ہوئی, ظاہر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مطلب یہ ذلت والا مقام ہے کہ جیل کا ٹھپا لگ گیا, برے حالات ہیں, مطلب پریشانی آئی. دیکھیں اب اس پہ سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کی لائن درست تھی تو پریشانی تو نہیں آنی چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو پریشانی آ رہی تو آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں. اب مطلب میرے حساب سے یہ ان کا بھی لہجہ جو ہے وہ دین کی جب بات کرتا ہے تو وہ بہت ہی برا لہجہ, اگلے کی تذلیل, تیرے باب شاہی کوئی نہیں, میرے نبی جے ہے کوئی نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ انداز اتنا برا ہے. اگر آپ کسی بزرگ کی بھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں ان کو سمجھانے کا یہ طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ بابے کا مطلب ہے یہ کسی بڑی بزرگ شخصیات کی بات کر رہے ہیں. وہ بزرگ شخصیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اتھینٹک ہے. اگر ان کی بات کو لوگوں نے غلط سمجھا یا ان سے لوگوں نے غلط عقیدت اپنا لی تو وہ لوگوں کا قصور ہے, ان شخصیات کا قصور نہیں ہے. جو شخصیات برے صغیر میں دین لے کے آئی ہیں ان کو ہر مطلب سمجھدار پڑھے لکھے بندے نے پڑھا ہوا ہے. کیا ان کی شخصیت میں کچھ طرح کی بات ہے کہ ان کو اس لہجے میں مخاطب کیا جائے؟ ٹھیک ہے, جن کو بھی جتنے لوگ پیری مریدی کرتے ہیں, جن بڑے بزرگوں کو مانتے ہیں, ان بزرگوں کی جو شخصیت ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو صحیح چیزیں بتائی, لوگوں نے غلط طریقہ اپنا لیا تو لوگوں کی غلطی ہے. تو لہٰذا انجینئر صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. ادب ایک چیز ہے, ادب سے شروع ہوتی ہے اور ادب پہ ہی ختم ہوتی ہے چیز. اگر آپ دین کی بیس کو آپ پڑھیں گے, ادب کی کتنی ویلیو ہے وہ ان سے ہمارا جیسا عام بندہ تو اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ان حضرات نے تو قرآن اور حدیث کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, خاص طور پہ حدیث کو ڈیپلی اسٹڈی کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے. تو ان کو اس میں محتاط ہونا چاہیے. دین کو سمجھانے کا, دعوت دینے کا جو طریقہ ہے اس میں نرم اور عاجزی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایسی بات ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو یا جو اس وقت کے کافر تھے ان کو کہیں بھی سخت لہجے میں دعوت دی ہو. تو یہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے. ان بھائی کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ان کے لاکھوں فالورز ہیں, ان کو ماننے والے سننے والے ہیں, ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. ان کا لہجہ عاجز ہونا چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے بندے کو, کیونکہ یہ دین کی بات کر رہے ہیں. یہ
کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں کہ بندہ اکڑ کے بات کر لے یا اس لہجے میں بات کر لے، تو میرے خیال میں ان بھائی کی یہی وجوہات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے ایگری کریں۔ چوتھی شخصیت ہے ریحان طارق صاحب، یہ ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ہوا ہے جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے ان کی۔ میں بھی سن رہا تھا ان کے کئی پوڈ کاسٹ سنے میں نے، جب میں نے 1-2 پوڈ کاسٹ سنے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار ایک پڑھا لکھا بندہ بات کر رہا ہے، لیکن پھر اگلے کچھ چیزیں میں نے اس کی سنی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، یہ صرف اس کی نیت جو ہے نا وہ صرف ویوز کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں ایسی شخصیات کو انہوں نے بلا کے پیش کیا کہ جو ہماری نوجوان نسل کے لیے اچھی نہیں ہے، ایک ایسی شخصیت جو بےہودگی پھیلا رہی ہیں، ان کو انہوں نے رول ماڈل بنا کے پیش کیا۔ ایک یہ بری چیز جو ینگ جنریشن ہے اس کے سامنے وہ ایسی مثالیں بنا کے پیش کر رہے تھے کہ جیسے یار یہ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیت بیسیکلی وہ نہیں ہے جو سٹارٹ پہ لوگوں کو سمجھ آئی، اس لیے اس کے نتائج برے ہوئے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لڑکے کے ساتھ اس نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، وہ جو باہر کسی ملک میں قید و بند کی سہولتیں برداشت کر کے باہر وہ آنا چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ خود گیا تھا، لالچ کیا تھا اس نے، ظاہر ہے زیادہ کمانے کے لیے اس نے لالچ کیا تھا، اس چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اس کو فون کیا، یہ خود اس پوڈ کاسٹ میں بتاتا ہے کہ جی مجھے اس کا فون آیا، اس نے مجھے اپنی بتائی یار مجھے یہاں سے نکالیں، کوئی آپ اپنی کوئی سفارش کس کو فون کریں۔ تو میں نے اس کی بات سن لی، پھر میں بھول گیا، پھر میں سیر و تفریح کے لیے چلا گیا باہر، تو 1 مہینہ اس بات کو گزر گیا، اس بندے کے بار فون آتے رہے۔ پھر میں نے غور کیا، اس نے غور کیا کیا، اس نے غور صرف یہ کیا، اس کی نیت ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، جو اس نے پوڈ کاسٹ میں بتائی جی میں بڑی عظیم شخصیت ہوں، اس کے منہ سے اس نے کہلوائی، لوگوں کے منہ سے کہلوائی، اسکرپٹ میں ایسی چیزیں ایڈ کی اس نے کہ دیکھیں جی میں نے بڑا عظیم کام کیا ہے، میں نے اس کو وہاں سے نکلوایا۔ حالانکہ اس پوڈ کاسٹ کو غور سے دیکھا جائے تو خود یہ اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ میں نے اس کی مہینہ بات نہیں سنی، مطلب ظاہر ہے اس کی وہ نیک نیتی تو نہیں تھی، ورنہ نیک نیت تو مطلب پہلے فون پہ ہی آپ ایکشن لو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ تانا بانا بنا اسکرپٹ، اس کو دیکھا کہ یار یہ تو اگر میں اس بندے کو کسی طرح یہ آ جائے میری پوڈ کاسٹ کا تو مطلب بلے بلے ہو جائے۔ 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، وہ لاکھوں میں ویوز گئے ہیں اس کے۔ تو اس کا بھی جو نتیجہ آیا ہے یہ وہی ہے، یہ اس کی وہی صورت ہے۔ آپ کا نیک نیت ہونا ضروری ہے، جب بھی آپ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جہاں آپ کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، تو آپ کی نیت وہی ہونی چاہیے کہ میں قوم کے لیے، میں جنریشن کے لیے ایسی چیزیں جنریٹ کروں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہاں ایک بات اہم ہے کہ ہم ظاہری بات ہے، ہم اللہ بندے کی نیت کو تو ظاہر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اپنے ایکسپیرینس سے یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کیوں کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اسی لیے ان کے اوپر حق رکھتے ہیں، ہم اپنی جب ان کی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں انالیسس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی لیے میری یہ رائے ہے، ورنہ بندے کی نیت کا تو ظاہری بات ہے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ چاروں شخصیات کے بارے میں جو میں نے بات کی، بیسک مقصد یہی تھا کہ ہم اس میں سے وہ سبق نکالیں کہ ہمارے نتائج کیوں غلط ہوتے ہیں۔ محنت کے بعد بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اس ٹاپک پہ، ہم نے اس کاروبار پہ، ہم نے اس لائن پہ بہت محنت کی ہے اور پھر بھی نتائج غلط ہوتے ہیں، تو بیسک میرا مقصد یہ ہے اس ویڈیو میں بات کرنے کا، ہماری محنت کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ قرآن ہمیں بار بار عاجزی کی تعلیم دیتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جب انسان کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میری بات آخری بات ہے اور میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے زوال کے آثار وہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ شہرت ایک نعمت ہے اور لیکن ایک آزمائش بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی جو رسائی ہے وہ لاکھوں لوگوں تک دے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں درست ہو گئے۔ آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی اس وقت۔ آپ کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی، جس طرح آپ بغیر شہرت کے پہلے زندگی گزار رہے تھے، اب آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر انہی شخصیات کو دیکھ کر لاکھوں ہمارے نوجوان ہیں جو سیکھتے ہیں، اس لیے ہر عوامی شخصیت کو سوچنا چاہیے کہ میری ایک بات، میری ایک ویڈیو ہماری آنے والی نسلوں پر اثر ڈالے گی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے بلکہ میری اپنی اصلاح ہے۔ ہمیں دوسروں کی رسوائی، دوسروں کی ذلت پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ میں ان چیزوں کو درست کر سکوں۔ تھینک یو۔